أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة اور آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل هي مواقيت للناس والحاج، آپ کہہ دیں یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، بلکہ نیک وہ ہے جو پرہیزگاری کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. کل ہم نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ تم حکاموں یعنی اتھارٹیز کے پاس اپنے کام نکلوانے کے لیے رشوت کے طور پہ پیسے مت پہنچاؤ. تو اس آیت کے تحت بھی ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کے دروازوں پیچھے کے گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، یعنی جو دروازہ آپ نے بنایا ہے جہاں پہ پہنچنے کا تو وہاں پہ اس دروازے سے پہنچے. تو گھر جس کی پراپرٹی ہوتی ہے وہاں پر بھی رول کو فالو کرنے کی بات کی گئی ہے. تو دنیا میں کوئی اور چیز باقی نہیں رہتی جہاں پہ کوئی انسان جو معروف رول ہے اس کو چھوڑ کے غلط راستہ اختیار کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے. واللہ اعلم. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. یعنی اللہ کا راستہ وہی راستہ جس کے اندر تمام کام ہم انڈیویجول لیول پہ اور کمیونٹی لیول پر کرتے ہیں. تو اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنے نفس سے لڑنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، پلس ایسے کمیونٹی لیول پہ جب شیطان نما لوگ بھی آپ کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو اس میں بھی لڑنا ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ یہاں تم سے لڑے. یعنی مسجد حرام اگر کوئی مقدس مقام جیسے سمبولک کعبہ ہے اور وہاں کی مسجد ہے، وہاں پر نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں، لیکن اگر وہ آپ سے لڑ رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی لڑنا ہے. تو اللہ کے راستے میں سمبولیکلی مسجد حرام ہے، لیکن اللہ کے راستے میں مقدس جگہ پہ یا اللہ کے راستہ کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں پر اگر آپ کو کوئی روک رہے ہیں، وہاں پر آپ سے لڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کو بھی اپنے ایفرٹس دکھانے پڑیں گے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سزا ہے کافروں کی. فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی مومنین بھی رحم کریں گے اور بخش دیں گے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی سب سے پہلے چیز تو ہم اپنے نفس سے ہی لڑیں گے دین کو ہمارے اوپر قائم کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی لیول پہ ہمارے اطراف کے ایسے لوگوں سے بھی لڑنا پڑے گا جو اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے نہیں دیتے ہیں. فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں زیادتی سوائے ظالموں کے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص،
حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے، یعنی اگر پیس ٹریٹی ہے تو اس کا بدلہ پیس ٹریٹی ہی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، بس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی۔ اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنے کے لیے بڑی بڑی جنگوں میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ہمارے پاس جو جنگ بدر ولایت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہے، اس میں کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے عین جنگ کے موقع کے وقت اپنے گھوڑے کو پلٹا لیا تھا، تو ملک العادات خلیفہ گرو نے کہا کہ یہ وقت جنگ سے پلٹنے کا نہیں ہے، تو آپ نے ایسا ہی کچھ کہا تھا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وار ان کی طرف سے پہلے ہو، زیادتی ان کی طرف سے ہو، تو اس کا صرف ہم بدلا دیں۔ تو ہمارے پاس یہ ہمارا مذہب ایسا ہی ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، ہم صرف سیلف ڈیفenس میں ہمیں لڑنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں اپنے آپ کو، اور نیکی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انفاق کا معاملہ اتنی حد تک بتایا گیا ہے قرآن میں، جا بجا بتایا گیا ہے، اور یہ زکوٰۃ سے بالکل مختلف چیز ہے۔ زکوٰۃ کو عموماً اسٹیٹ ٹیکس کی طرح سمجھا جاتا ہے اور ویسا ہی کچھ ہے، لیکن انفاق جو ہے انفاق کا معاملہ آگے آئے گا سورہ بقرہ میں، اور اسی پہ ہمارا مذہب ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے جو زائد ضرورت ہے، یعنی ہماری ضرورت تک بندہ خدا اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرتا ہے، لیکن جیسے ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ سوسائٹی میں دوسروں کو اس کو پرووائڈ کر دیتا ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی دائرے کی زندگی رہی ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، حج اور عمرہ بھی اللہ کے لیے ہی ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مڑاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو بدلہ دے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جب تم امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ کا، تو اسے جو قربانی میسر آئے دے دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے 3 دن کے حج کے ایام میں، اور 7 جب تم واپس آ جاؤ۔ تِلْکَ عَشْرَةٌ کَامِلَةٌ، یہ 10 پورے ہوئے۔ ذَلِکَ لِمَن لَّمْ یَکُنْ أَہْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، یعنی جو مقامی نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔